السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی تو پہلے تو بہت بہت معذرت، کل آپ کی جو رائٹر سسٹر ہیں وہ بزی تھی اور ہم آپ کو ایپیسوڈ نہیں دے پائے، اس لیے آج پھر ہم آپ کو ایپیسوڈ دے رہے ہیں، تو پلیز کوئی ناراض نہیں ہو۔ تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں سفر کن سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 6۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آپ ہیں ہمارے علیزہ ایت ناولز پر، تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی جانب۔ علیزہ فریش ہو کر باہر نکلی تو مقدم ناشتہ منگوا چکا تھا، جبکہ وہ خود بھی بالکل فریش تھا، سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس وقت بلیک پینٹ کے اوپر سفید ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، کالے سلکی بال ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، چہرے کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے اور وہ اپنے فون میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کی ساری توجہ فون پر تھی، اس کی انگلیاں فون کی سکرین پر تیزی سے چل رہی تھی، جبکہ ماتھے پر 3 سے 4 بال نمودار تھے جو ہٹنے کی بجائے مزید بڑھتے جا رہے تھے۔ سپیڈ سے اس کی انگلیاں سکرین پر اپنی رفتار اور پکڑ رہی تھیں۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی سفید رنگت پر یہ ڈریسنگ کچھ زیادہ ہی جچ رہی تھی۔ اس کے 6 پیکس شرٹ کے اندر سے ہی صاف واضح دکھائی دے رہے تھے، جبکہ اس کا چوڑا کشیدہ سینہ جس کے ساتھ وہ شرٹ تقریباً چپکی ہوئی تھی، جو اس کے جسم کے خوبصورت نقوش کو ظاہر کر رہی تھی۔ علیزہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ اس نے 1 سیکنڈ میں مقدم کے وجود سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ علیزہ جا کر اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھی۔ وہ ابھی تک اسی طرح دیکھ رہی تھی، جو اپنے فون میں بری طرح غرق تھا۔ شاید وہ ضروری میلز چیک کر رہا تھا۔ جب اس کی توجہ اپنے کام پر ہوتی تھی تو ایسے ہی سنجیدہ ہو کر بیٹھا رہتا تھا جیسے اس وقت تھا۔ علیزہ نے اسے دیکھتے ہوئے نامحسوس انداز میں اپنی نازک شہادت کی انگلی اس کے کندھے پر رکھی اور اسے آہستہ سے اس کے بازو پر چلاتے ہوئے اس کی کلائی تک آئی۔ لائٹ شرٹ پہننے کی وجہ سے اس کے پھولے اور 6 پیک صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہلکے سے لمس پر مقدم کی حرکت کرتی ہوئی انگلیاں وہیں پر رک گئی تھیں، مگر اس نے علیزہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ آگے کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اپنی انگلی اس کی کلائی پر روک کر وہ نرم ہاتھ سے اس کی کلائی کو چھونے لگی۔ اس کے بازو پر ہلکے ہلکے بال تھے جو مردانہ وجاہت ہونے کا ثبوت تھے۔ کتنا خوبصورت احساس تھا نا یہ! اتنا خوبصورت اپنی محبت کرنے والا پر پروقار شخص اس کی قسمت کا ستارہ تھا، اس کا شوہر تھا، جو ساری زندگی کے لیے اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ بغیر مانگے خدا نے اسے قدر کرنے والے شوہر سے نوازا تھا، جو نہ خوبصورتی میں کم تھا اور نہ ہی محبت میں، اور عزت تو وہ شہزادیوں والی دیتا تھا، کیونکہ وہ خود ایک شہزادہ تھا اور اس کی تربیت ہی شہزادیوں والی تھی۔ پھر وہ اپنی بیوی کو شہزادیوں والی عزت کیوں نہ دیتا؟ اس شخص پر سر تا پیر علیزہ کا حق تھا۔ وہ جب جی چاہے اسے چھو سکتی تھی۔ وہ پورا کا پورا شخص اس کی ملکیت تھا۔ یہ احساس روح کو سرشار کر دینے والا تھا۔ مقدم نے اپنے دانتوں تلے لب دباتے ہوئے اپنی بالکل سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ہلکے سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، بغیر میک اپ کے پاک چہرہ لیے، گلابی گلابی گال جن پر قدرتی گلال پن، وہ بالکل سادگی میں بے حد خوبصورت دکھائی دیتی تھی اور مقدم کو تو ہر حال میں ایک پری پیکر ہی لگتی تھی۔ مقدم بڑے غور سے علیزہ کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی بھاری کلائی پر ایک نازک انگلی پھیر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے جذباتوں کے ساتھ بھی چھیڑخانی کر رہی تھی۔ جہاں مقدم کے جذبات جاگ اٹھے تھے، وہیں پر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ بے دھیانی میں مقدم کے کون سے جذباتوں کو جگا رہی ہے۔ مگر وہ اس وقت ہوش کی دنیا میں ہوتی تب نہ، وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں کھو چکی تھی، جس سے وہ جلدی باہر نہیں نکلتی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقدم جی بھر کر اسے دیکھ رہا تھا۔ علیزہ ہوش کی دنیا سے واپس نہ نکلی۔ مقدم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ اس نے علیزہ کا وہی چلتا ہاتھ تھام کر اسے پیچھے صوفے کی طرف گرایا۔
اور خود اس پر جھکا، جبکہ مقدم کی اس حرکت پر وہ ہڑبڑا کر اپنے ہوش میں واپس لوٹی۔ میر جی آپ ابھی وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی جب مقدم پورا فوکس اس کے لبوں پر رکھتے ہوئے جھکا اور اگلے ہی لمحے اس کے سانسوں کو قید کر گیا، جبکہ مقدم کی اس اچانک حرکت پر اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے خود پر جھکے مقدم کو دیکھا، جو بڑے حق سے اس پر جھکا سانسوں کا تبادلہ کر رہا تھا۔ علیزہ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اسے مزید پیچھے کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس کی اس مزاحمت مقدم کو پسند نہیں آئی تھی، اس لیے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑتا زبردستی اس کے دونوں بازو اپنی گردن میں حائل کرتا اس پر مزید جھکا۔ جب اسے علیزہ کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں تو اس نے نرمی سے خود سے جدا کیا، مگر اس کے اوپر سے نہیں اٹھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ شرم کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ اب بری طرح مقدم کو گھور رہی تھی۔ ایسے گھور کیوں رہی ہو بیگم؟ پہلے خود قریب آ کر ایسی حرکتیں کرتی ہو اور جب میرے جذبات جاگ جاتے ہیں پھر تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہو۔ مقدم منہ بناتا بڑی معصومیت سے بولا۔ علیزہ کو اس وقت بہت کیوٹ لگا، مگر وہ دوبارہ ویسی کوئی حرکت کر کے پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں آپ کو چھو بھی نہیں سکتی، آپ کے قریب بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ اسے اب حیرانگی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا، اس لیے وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مقدم کو بری طرح گھور رہی تھی۔ نہ میری جان، ایسا کب بولا میں نے؟ تم صرف چھونے کی بات کرتی ہو، میں تو پورے کا پورا تمہارا ہوں، جو مرضی کرو۔ مگر اس طرح اچانک میرے اتنا قریب آ کر مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھ کر پیار بھرے انداز میں چھوڑنا میرے جذباتوں کو ہوا دے جاتا ہے، اور تم جانتی ہو کہ تمہارے معاملے میرے جذبات بہت ہی بے قابو ہیں۔ وہ میری نہیں سنتے، اس لیے میرا کوئی قصور نہیں۔ مقدم نے بول کر اس کے گلابی گال پر لب رکھے اور پھر دانتوں سے ہلکا سا کاٹا بھی، جس پر وہ سسکی۔ آہ میر، مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کاٹتے کیوں رہتے ہیں آپ مجھے؟ ہر بار اتار کر کھا جائیں، علیزہ چڑھتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی حرکت کرتا تھا اور علیزہ کو اس کی اس حرکت سے اریٹیشن ہوتی تھی۔ نہ میری جان، ایسا مزہ تمہیں کاٹ کر کھانے میں کہاں جیسا تمہیں چبا کر کھانے میں آتا ہے۔ اف، آپ انتہائی بے شرم انسان ہیں۔ علیزہ کے گال دہک اٹھے تھے، وہ آج بھی بہت شرماتی تھی، مگر مقدم کی بے باک حرکتیں اسے بکھلا کر رکھ دیتی تھیں۔ ہاں میری جان، مجھے پتہ ہے میں انتہائی بے شرم انسان ہوں، جس کے پاس سے بھی شرم چھو کر نہیں گزری، اس لیے تم مجھ سے شرم کی امید رکھنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ مجھے نہیں آ سکتی اور تمہارے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ مقدم نے بولتے ہوئے بے باکی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے ہلکے سے چھوا، اور اب اس کے ساتھ صبر کا پیمانہ ختم ہوا تھا۔ ہٹے پیچھے، آپ کو تو کبھی شرم آ ہی نہیں سکتی۔ مگر مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ علیزہ مقدم کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے پیچھے گراتی اٹھ کر بیٹھی اور بولی، ساتھ مقدم کو ایک زبردست گھوڑی سے بھی نوازا، مگر مقدم کو بہت گھورتی مگر مقدم کو اس کے گھورنے پر بہت مزہ آتا تھا۔ وہ اس کے حالات سے کافی لطف اندوز ہوتا تھا۔ علیزہ کو اس طرح تنگ کرنے میں جو مزہ اور سکون اسے میسر ہوتا تھا، وہ تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے وہ جان بوجھ کر ایسی بے باک حرکتیں کرتا تھا جس پر علیزہ اس پر غصہ ہوتی تھی، مگر یہ غصہ بھی پیار بھرا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ علیزہ ناسمجھ تھی، کم عمر تھی، مگر بہت مخلص دل کی مالک تھی۔ اس کا دل بہت بڑا تھا، وہ بہت زیادہ معصوم تھی۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی وہ بالکل پہلے جیسی تھی۔ مگر مقدم ایک ہوشیار اور ایک میچور انسان تھا، جس نے پوری دنیا دیکھی تھی، مگر اپنی بیوی کے معاملے میں وہ بالکل بچہ بن جاتا تھا۔ جی بیگم، کیوں نہیں آئے؟ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا ہوں۔ آخر ہمارے دل کے سکون نے ہمارے دل کے سکون کو پہچانا ہے۔ مقدم نے ناشتے کی ٹرے اپنی طرف گھسیٹی اور علیزہ کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا، جس پر اس نے کن اکھیوں سے مقدم کو گھورا۔ ایسے گھورو مت بیگم، کبھی پیار سے بھی دیکھ لیا کرو۔ آفٹر آل آئی ایم یور پرسنل پراپرٹی۔ مقدم نے علیزہ کا ہی فیورٹ ڈائلاگ پکڑا اور آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے بولا، نہیں آپ رہنے دیں، مجھے نہیں دیکھنا آپ کو پیار بھری نظروں سے، آپ کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ علیزہ منہ بناتی بے حد معصومیت سے شکایتی انداز میں بولی، جس پر مقدم کا دلکش چھت پاڑ کہہ کر کمرے میں گونجا۔
अच्छा चलो नाश्ता करते हैं, बाकी बातें रात में करेंगे। मुकद्दम ज़ूम अंदाज में बोलता अपने हाथों से उसे नाश्ता करवाने लगा, जबकि उसने हमेशा की तरह पहला नवाला अलीज़ा को ही खिलाया था। अलीज़ा ने दूसरा नवाला बनाकर इसके मुंह में डाला था। मुकद्दम इसे इतनी मोहब्बत से पहला नवाला खा सकता था तो क्या इसकी बीवी से नहीं खिला सकती थी? इसे तो मुकद्दम की ये अदा सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। और वो भी मुकद्दम के नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश करती थी। इसलिए जो जब जब मुकद्दम उसे पहला निवाला बनाकर खिलाता, अलीज़ा भी इसकी नकल करके उसे भी खिलाती। मगर मुकद्दम को ये देखकर बहुत खुशी होती थी कि अलीज़ा को उसके जज्बात का, उसकी मोहब्बत का एहसास है। वो उसके दिल का हाल जान लेती है। तकरीबन 15 मिनट बाद दोनों नाश्ता कर चुके थे। अब दोनों बिल्कुल तैयार होकर बाहर की जानिब रवाना होने लगे, जबकि मुकद्दम ने आज इसे कहीं घुमाने लेकर जाना था। क्या हुआ, कहे क्या नहीं मिल रहा? अलीज़ा को मुसलसल कोई चीज़ ढूंढते देखकर मुकद्दम इसके करीब आते हुए बोला, मीर मेरी चैन नहीं मिल रही, मैंने उसे उतारा भी नहीं मगर वो नहीं मिल रही। अलीज़ा बेहद परेशान होती मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। मुकद्दम ने माथे पर कुछ बल डालते हुए आगे बढ़कर खुद चैन को तलाश करने की कोशिश की, क्योंकि वो चैन इन दोनों के लिए दिल के बहुत करीब थी। तुमने कहीं उतार कर रखी थी? मुकद्दम अलीज़ा की जानब देखते हुए बोला तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मीरा, आप जानते हैं कि मैंने वो चेन कभी नहीं उतारी, खुद अपने वजूद से जुदा ही नहीं की। मैं इसे कभी नहीं उतारा मगर अब नहीं मिल रही, वो बेहद परेशान होते हुए बोली, जबकि चेन ना मिलने की वजह से उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। इसके लिए वो चेन बहुत अजीज़ थी। अच्छा मेरी जान, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो चेन तुम्हारे आंसू से ज़्यादा तो कीमती नहीं, जो तुम एक मामूली सी चेन के पीछे यूँ अपने इतने कीमती आंसू बहा रही हो। खबरदार जो एक आंसू आंख से बाहर निकला तो। मुकद्दम फ़ौरन उसे अपने हिसार में लेता उसे रिलैक्स करने लगा। कम से कम वो अपनी बीवी की आंखों में आंसू तो नहीं देख सकता था। नहीं, मुझे वो ही चाहिए मीर, वो रात वो शायद वहाँ भागते हुए गिर गई। प्लीज़ चलो वहाँ से ढूंढ लेते हैं, मुझे मेरी चेन चाहिए। वो अपने आंसू से भरी निगाहें उठाकर मुकद्दम की तरफ देखते इल्तिजा करने लगी। बेगम क्यों इतनी परेशान हो रही? अगर वो चेन रात में कहीं गिर गई है तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वैसे भी दिन के 12 बज रहे हैं और अब तो वहाँ पर कई लोग आकर वापस जा चुके होंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। मुकद्दम ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की जो नाकाम ठहरी। नहीं, मुझे मेरी वही चेन चाहिए, वो वहीं से मिलेगी। मुझे बस मेरी वो चेन चाहिए। अब की बार बोलते हुए इसकी आंखों से आंसू टूटकर चेहरे पर गिरे थे। मुकद्दम ने उसे रोते देखकर उसे सख्ती से अपने सीने में भेजा था। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, हम तो वहाँ नहीं जा सकते, मगर मैं अपने कुछ आदमी दाद से बोलकर वहाँ भिजवा देता हूँ। वो सब मिलकर चेन ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, अगर वहाँ पर मौजूद होगी तब। मुकद्दम नरमी से उसके आंसू साफ करता उसकी दोनों नाम आंखों पर लब रखते हुए बहुत मोहब्बत और नरमी से पेश आया, जिस पर अलीज़ा ने सूं सूं करते हुए सर उठाकर मुकद्दम की तरफ देखा। मुकद्दम को अलीज़ा इस वक्त बहुत प्यारी और क्यूट लगी। ठीक है, आप जल्दी से अपना होलिका दुरुस्त करो, हमें अगले 5 मिनट में निकलना है, अब आगे हमें बहुत ट्रैवल भी करना है। मुकद्दम पास पड़ा कोट उठाकर उसके हाथ में थमाते हुए बोला और फिर आगे बढ़ गया। अपना कोट और कुछ ज़रूरी सामान लिया। तब तक अलीज़ा भी अपना होलिया दुरुस्त कर चुकी थी। अपना सामान लेते इसने अलीज़ा का हाथ थामा और कमरे से बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, जबकि नीचे गाड़ी इनका वेट कर रही थी और इनके जाने का वक्त हो चुका था, बल्कि आधा घंटा ऊपर हो चुका था और ड्राइवर बेचारा नीचे खड़ा दोनों का इंतज़ार कर रहा था। जी तो